رسول ہاتھ کٹ سکتا ہے, گردن کٹ سکتی ہے, لیکن میں محمد رسول اللہ یہ نہیں کٹ سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے لکھا ہوا. اللہ کے رسول کو بتایا گیا, اللہ کے رسول نے اسے مٹا دیا. اللہ کے رسول امی تھے. امی کا مطلب یہ نہیں کہ ان پڑھ تھے, نہیں, اللہ کے شاگرد تھے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. یہ سورت سورہ مائدہ ہے. اس کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاہدوں کو پورا کرنے کا تذکرہ فرمایا, اور یہ سورت مدنی ہے, مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور اس سورت میں بہت سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں. سورہ نساء اور سورہ مائدہ ان کا ایک جوڑ ہے. سورہ نساء یا ایھا الذین, سورہ نساء جو شروع ہوئی ہے وہ عورتوں کے احکام سے شروع ہوئی, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکام نازل فرمائے ہیں. سب سے پہلا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ اے ایمان والو معاہدوں کی پاسداری کرو. معاہدہ دو آدمی, دو کاروباری یا دو شخص جو بھی معاہدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری کرو. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے سب سے پہلے معاہدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو ہم شریعت کی باؤنڈری میں داخل ہو گئے. اب جس چیز کو شریعت حرام کہے گی اس کو حرام جانیں گے, جس کو حلال کہے گی اس کو حلال جانیں گے. سب سے پختہ عہد ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کر لیا. اسی آیت میں, اس کی اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, تم بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ کی, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. شاعر اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ شاعر اللہ ہے, قرآن مقدس شاعر اللہ ہے, مساجد شاعر اللہ ہے, اور قرآن کو پڑھانے والے یہ شاعر اللہ میں سے, کیونکہ اللہ کے شعائر کی حفاظت کرنے والے بھی شاعر اللہ میں سے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ, تم بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ کی, ولا الشہر الحرام, اور بے حرمتی نہ کرو شہر حرام کی, 4 مہینوں کی. کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی القعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, محرم ہے. ذی القعدہ, ذی الحجہ, رجب, محرم, یہ 4 مہینے ہیں, ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی تو وہ لوگ
جو مکہ کے رہنے والے تھے، کافر تھے، متشدد تھے، وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب یہ مہینے شروع ہوا کرتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو لوگ جنگ بند کر دیتے تھے، اپنے یہاں صلح کر لیتے تھے، جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی بے حرمتی مت کرو، وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا الْهَدْيَ، اور اس جانور کی جو بیت اللہ بھیجا جائے اس کی بھی بے حرمتی مت کرو، جو قربانی کے لیے بیت اللہ روانہ ہو جائے جانور اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ پہلے دور میں جانور حاجی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ جو اطراف کے حاجی ہوا کرتے تھے، ملک شام سے آتے تھے، مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ اپنا جانور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اور فرمایا وَلَلْقَلَائِدِ، اور قلیدوں کی، قلیدیں کیا ہیں؟ جو جانور کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا ان جانوروں کی بھی بے حرمتی مت کیا کرو، کیونکہ پہلے دور میں لوٹم لاٹ زیادہ تھی، بدماش بہت تھے، راستے میں جانور چھین لیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، اور پیسہ بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، جو جانور مکے کی طرف ذبح ہونے کے لیے جائیں، قربانی کے لیے جائیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں قربانی کے جانور، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی جو مکے کی طرف جائیں، بیت حرام کے حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اللہ کا فضل تلاش کریں اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے جائیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، یعنی کسی حاجی کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، حلال سے کیا مراد؟ جب تم احرام کھول لو، جب حج مکمل ہو جائے، احرام کھول لو، حلق کرا لو، یعنی گنجے ہو جاؤ، تو اس وقت فرمایا فَاسْتَعْدُوا، کہ تم اب شکار کر سکتے ہو۔ اوپر شکار کا ذکر آیا تھا پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب احرام باندھ لو تو شکار مت کرنا۔ اب ارشاد فرمایا اللہ نے وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول لو، حلق کرا لو، پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تم ان لوگوں سے جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، یعنی بیت اللہ سے روکا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ جا رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا طواف جو سچا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ نے تیاری کر لی کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور عمرے کی نیت سے نکل پڑے اور اپنے جانور بھی ساتھ لے لیے۔ آپ علیہ السلام جب مکہ کے قریب پہنچ گئے، جسے کہا جاتا ہے حدیبیہ نامی کنویں کے پاس پہنچ گئے، تو آپ علیہ السلام نے قاصد بھیجا مکہ والوں کی طرف، کیونکہ مکہ میں مشرکوں کا ہولڈ تھا، کافروں کا ہولڈ تھا، ان کی حکومت تھی، بڑے بڑے کافر تھے وہاں پر، سردار تھے۔ تو اللہ کے رسول نے قاصد بھیجا۔ جب وہ قاصد پہنچا اور کہا کہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، ہم جہاد کرنے نہیں آ رہے، جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے۔ مکہ کے کافروں نے منع کر دیا اور اس قاصد کو پکڑا، مارا اور اس کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم جاؤ مکہ مکرمہ اور وہاں کے سرداروں سے بات کرو کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو ویسے ہی ان کا مخالف ہوں، مجھ سے تو بہت زیادہ جلتے ہیں، کیونکہ میں حق بات بول دیتا ہوں اور میری تلوار تو ہر وقت نیام سے باہر رہتی ہے،
اے اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیج دیجیے۔ حضرت علی کا بھی یہی مشورہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تاجر ہیں مکہ مکرمہ کے، ان کو بھیج دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، بھیجا گیا۔ جب آپ مکے کے حدود میں داخل ہوئے تو جتنے بھی سردار تھے انہوں نے ان کو جھک کے سلام کیا اور کہا اے عثمان ہم تو کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ تم چاہو تو عمرہ کر لو، تم چاہو تو کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعائیں مانگو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں مکے کے متولی ہم ہیں، یہاں ہماری سرداری چل رہی ہے، اس لیے انہیں آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ احرام باندھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہے تو میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ ایسے کعبے کا کیا فائدہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، ایسے حجر اسود کا بوسہ لینے سے کیا فائدہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے روکا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو روکا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور اسی درمیان شیطان نے آواز دی، یہ خبر اڑ گئی کہ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، حالانکہ شہید نہیں کیا تھا۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو جمع کیا، اور 1400 صحابہ کو جمع کر بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت لی تھی؟ کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ماریں گے اور ان کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو پھر ایک مشرکین نے ایک شخص کو بھیجا، ایک وفد کو بھیجا، اور اس شخص کا نام تھا مغیرہ بن مسعود۔ وہ آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو عمرے پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے سردار عمرے پہ اجازت نہیں دے رہے عمرے کی، لہذا آپ واپس چلے جائیے۔ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، 1400 صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی ساتھ ہے، جانور ساتھ ہے، لیکن اللہ کے رسول سے منع کر دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس چلے جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ معاہدے ہوئے۔ سہیل بن عمرو یہ کافروں کے یہاں سے وفد بن کر کے آئے تھے، انہوں نے معاہدہ کیا لیکن بعد میں ایمان لے کر آئے۔ سہیل بن عمرو جب لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکھو، جو صلح کی جو شرائط طے ہوئے تھے وہ لکھوائے۔ اس میں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لکھوائی تو سہیل نے کہا کہ ہم بسم اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں بسمہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے کہا بسمہ تعالی لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسمہ تعالی لکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ لکھو محمد الرسول اللہ، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو خط لکھا جا رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیوں تھا، ہم آپ کو رسول مانتے تو ہم تو آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دیتے، طواف کرنے کی اجازت دے دیتے، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ اسے کٹوائیے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ آپ اسے کاٹ دیجئے۔ حضرت علی نے منع فرما دیا، کہا اللہ کے رسول ہاتھ کٹ سکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے، لیکن میں محمد رسول اللہ یہ نہیں کٹ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے لکھا ہوا؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے اسے مٹا دیا۔ اللہ کے رسول امی تھے، امی کا مطلب یہ نہیں کہ ان پڑھ تھے، نہیں، اللہ کے شاگرد تھے، اللہ کے شاگرد تھے، اللہ ان کا استاد تھا۔ امی کا مطلب یہ کہ اللہ ان کا استاد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ملکہ دیا تھا وہ کسی نبی کو بھی وہ ملکہ نہیں دیا، کسی رسول کو وہ ملکہ نہیں دیا، کسی انسان کو وہ ملکہ نہیں دیا جو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ سب سے بڑا ملکہ کیا کہ آپ کو آخری نبی بنایا اور تمام نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے وہ خطوط لکھا، اس میں بہت سارے شرائط موجود تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ اگر مکہ میں کوئی مسلمان پہنچ گیا اور اس کو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر
آپ کے شہر میں آ گیا, مدینہ منورہ آ گیا, تو ہم آپ اس کو واپس کرنا پڑے گا, آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو اسی میں یہ آیت نازل ہوئی, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَنْ صَدُّوكُمْ. اور ایک اور حتیم بن ہند ایک شخص تھا جو کافروں کی طرف سے آیا تھا, مدینہ منورہ آیا تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا, اس نے اسلام قبول کر لیا. منافق تھا, پکا منافق تھا, وہ اسلام دکھاوے کے لیے اس نے قبول کیا. وہ تاجر بن کر آیا تھا, اس نے اپنا مال مدینہ منورہ میں بیچ دیا, اور بیچنے کے بعد جو قافلہ لے کر آیا تھا اسے مدینے کے باہر چھوڑ دیا. جب جانے لگا تو تمام جتنے بھی اونٹ تھے, گائے تھے, بکری تھی, تمام بھگا کر لے گیا, اور اس نے اپنا مال سمجھ کر لے گیا, یعنی چرا کر لے گیا, حتیم بن ہند. اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تمہیں جو مسجد حرام سے لوگوں نے روکا تھا, تم ان تعتدوا, کہ تم ان سے بدلہ نہ لو, ان تعتدوا, تم ان پر زیادتی نہ کرو. جب سن 8 ہجری میں جب مدینہ منورہ سے یہ قافلے والے, یہ لوگ جو صحابہ اکرام تھے, یہ جب گئے حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا غلبہ ہے, اسلام غالب ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں. انہوں نے حتیم بن ہند کو دیکھا کہ وہاں پر اونٹ چرا رہا ہے, گائے چرا رہا ہے, بکری چرا رہا ہے, اور اس کی آواز بھی سنائی دی. تو حتیم بن ہند کو دیکھا, صحابہ اکرام کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے انہوں نے ہماری بکری لے کر آیا, یہ گائے لے کر آیا, یہ اونٹ لے کر آیا ہکا کر, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں اور اس کی گائے اور بکری اپنے ساتھ لے لیں. اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ تم ان پر زیادتی نہ کرو, تم ان پر زیادتی نہ کرو, آج تمہارا غلبہ ہے تو تم ان پر زیادتی نہ کرو. یہی وجہ ہے جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا, وہ کافر وہاں موجود تھے جو آپ کے قتل کے در پہ تھے, جنہوں نے سازشیں رچ رکھی تھی. لیکن جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے, اونٹنی پر سوار تھے, تو آپ علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی, آپ کی ناک اونٹنی کے اوپر لگ رہی تھی. آپ علیہ السلام جب داخل ہو رہے تھے تو آپ ارشاد فرما رہے تھے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتح مبین عطا فرمائی تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا. مسلمانوں کی یہی نشانی ہے, جب مسلمان فتح یاب ہوتا ہے تو وہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ جھک جاتا ہے, ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور نہ ظالم کو برداشت کرتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, تم ان کے ساتھ تعاون کرو, علی البر والتقویٰ, تقوی میں اور خیر خواہی میں ان کا تعاون کرو, خیر خواہی میں ان کا تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, اور اچھے کاموں میں ان کا تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور تعاون نہ کرو گناہ میں تعاون نہ کرو, اور ظلم میں ان کا تعاون نہ کرو. یعنی کہ کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, یہودی بھی ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو, لیکن ظلم میں اس کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نہ گناہ کے کاموں میں کسی کا تعاون کرنا چاہیے. فرمایا اللہ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, کسی اور کا ڈر اس دل میں نہ ہو, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس دل میں ہو. اگر کسی اور کے دل میں ڈر بٹھا لیا تو پھر انسان مکھی سے ڈرے گا, مچھر سے ڈرے گا, چھپکلی سے ڈرے گا, اور موذی جانور سے ڈرے گا, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. جب اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, تو دنیا میں کہیں بھی چلا جائے انسان کے اندر کسی اور شخص کا ڈر نہیں آ سکتا, کیونکہ جب یہ زندگی دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ, کہ ہم نے ان کو جان دی ہے, کن کو, مسلمانوں کو جان دی ہے. کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے سودا کر لیں. اے اللہ کس چیز کے بدلے سودا کریں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, جنت کے بدلے مسلمان اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے. اس لیے کسی اور کا اس دل میں ڈر بٹھانا یہ احمقی ہے, اور یہ ایسا ڈر ہے جب کسی کا ڈر اس دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان سے کیا جانوروں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, صرف اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اگر تم کمرے میں بھی ہو اور تم کوئی غلط ارادہ کر رہے ہو, گناہ کا ارادہ کر رہے ہو, تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھو, کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. چاہے تم کمرے کے روشن دان بند کر دو, کھڑکیاں بند کر دو, گناہ کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن پھر بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اس کا حساب لے گا. فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں عذاب دینے والے بہت ہوں گے، دنیا میں جلانے والے بہت ہوں گے، دنیا میں مارنے والے بہت ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ شدید عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی اپنے عذاب سے حفاظت۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت تبارك ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی اے اللہ پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے اے اللہ، پوری مغفرت فرما دیجیے اے اللہ، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ، اپنا مخلص بندہ بنا دیجیے، اپنا مخلص بندہ بنا دیجیے اے اللہ، قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ، قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ، آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں سب کو نصیب فرما دیجیے، ہمیں سب کو نصیب فرما دیجیے اے اللہ، اسلام اور اسلامیات کو غلبہ عطا فرما دیجیے اے اللہ، چار دھانگے عالم میں پھیلا دیجیے اے اللہ، کفر کو، کفریات کو اے اللہ نیست و نابود فرما دیجیے، نیست و نابود فرما دیجیے اے اللہ، جہاں بھی، جس علاقے میں بھی، جس خطے میں بھی اے اللہ، جس ملک میں بھی اے اللہ مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ، ظالموں کے اے اللہ ہاتھ کو روک لیجیے اے اللہ، مظلوموں کی نصرت فرما دیجیے، مظلوموں کی مدد فرما دیجیے اے اللہ، جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اللہ، بہت سارے مسلمان کاروبار سے پریشان ہیں اے اللہ، بہترین کاروبار عطا فرما دیجیے، رزق حلال عطا فرما دیجیے، حرام سے، حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے اے اللہ، ہمارے نسلوں میں اے اللہ دیندار پیدا فرمائیے اے اللہ، ہماری نسلوں میں مفسر پیدا فرمائیے، محدث پیدا فرما دیجیے اے اللہ، محدث پیدا فرما دیجیے اے اللہ، قرآن والے پیدا فرمائیے اے اللہ، قرآن والے پیدا فرما دیجیے اے اللہ، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اللہ، انہیں توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ، ہمارے سب کے لیے آسانی فرما دیجیے، ہمارے سب کے لیے آسانی فرما دیجیے اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.